ہماری بیچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر ہے اس وقت، ڈنڈے مارے گئے جس طرح آسیہ کو، جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسمبلی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی، یہ کیا کوئی جمہوریت ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا، کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدھر سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے، کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں؟ کبھی یہاں کہیں ہوا ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے، نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب میچ کھیلا جاتا ہے تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے۔ جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر اتنا جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے۔ تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ 63A اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر یہ لوگ اب سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے، سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے، اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر، تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پولیٹکس میں آئے گا، اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا۔ تو یہ تو ہماری پولیٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن ہے۔ میں آخر میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، آج جو ہم اناؤنس کیا ہے، میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے، میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں۔ اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر، محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں، سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر۔ یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو، لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف، کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز پشاور 4 وینیوز، پشاور، اسلام آباد، کراچی اور لاہور، سب سے بڑے وینیوز جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی، وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں، کیونکہ عوام میں شعور آ گیا ہے، لوگ بیداری آ چکی ہے، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مذاق ہوا ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ، ضمانت پہ لوگ، تقریباً 60-70% تو جو کیبنٹ بنی ہے وہ ضمانت پہ لوگ ہیں، جو یہ پرائم منسٹر بھاگا پھیرا ادھر ادھر، جس طرح یہ سوائے فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ 40 ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں، 40 ارب روپے FIA میں اور نیب میں کیسز ہیں اس کے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیٹھ کے FIA کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا؟ یہ کسی دنیا میں سنا ہے ایسا؟ یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی، اپنے لوگ بٹھائے گا، پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں LDA میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں، اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے۔ یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور یہ کیبنٹ ECL کے اوپر 60-70% لوگ ہیں، ECL پہ بھی ہے، ضمانت پہ بھی ہے، یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے؟ اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ECL پہ ڈال دیں، کیونکہ میں ویسے ہی باہر نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کو اتنا خوف کیوں ہوتا ہے باہر جانے کا؟ اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، پاکستان کو لوٹتے ہیں، پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا، اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، دگنا نقصان کرواتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری موومنٹ شروع ہو جائے،
हर गांव महल्ले में अपनी तंजीमों को मैं आज मैसेज पहुंचा दिया, अपनी सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले ये बताइएगा, जिन अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद डेफर किया और हमजा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनको केस नहीं सुनने चाहिए? आपके पास आ रहे कादिर सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामे में भी नहीं था और नए वाले इलामे में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामियों को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये ख़त छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये ख़त पहले वज़ीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूँ। ये जो मुरासला है, देखें, ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होके उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान सर 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके ख़ानदान के नज़र ही किसी को ना आए, सारे ख़ानदानी ऊपर आके बैठ गए हैं। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों जमानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाएं, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है
وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے, اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں لات مار کے گرا دوں گا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ, EVM مشین. اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے, پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ ضمنی الیکشنز کر کے وہ اس طرح کے بھی چیزیں کریں, تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے؟ سر اس میں ضمنی لے لیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فارم فنڈنگ کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں نااہلی کے حوالے سے, کیا کہیے گا؟ تھینک یو سر. دیکھیں, میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں. سازش ثابت ہو گئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے, شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا. خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا, تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا, لیکن کم معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ جینوئن ہے, اور جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں, اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. اس لیے ایک منٹ ٹھہر جا. دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتا دوں. دیکھیں, EVM مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا؟ EVM مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن 5 ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں, اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے 30-40 تجویزات دی تھی, اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے EVM مشین لے آئیں. یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا. سارا جو فارم 15 نہیں ہے, 16 نہیں ہے, ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے, اس سب کا جواب ایک میں تھا. ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس EVM مشینز ہو, یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 1, اوورسیز پاکستانیز یہاں 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا پاکستان. ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ٹوٹل IMF سے پیسہ ملا ہے 6 ارب ڈالر. 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے. ہم ان کو یا پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے. تو یہ جب دو چیزیں کریں گے, EVM مشین اور یہ, اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے, یہ وہ ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی, ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ RO کو پیسہ کھلاؤ, نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو, وہ جناب جعلی وہ ووٹیں ڈال دو. یہ اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر جعلی ووٹس. یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے EVM مشین سے, اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ رائٹ والی سائڈ ہم تو ایک سوال ہوتا ہے, یہ طریقہ نہیں ہوتا, یہ طریقہ نہیں ہوتا. وہ سرور خان صاحب